صدقہ ہو تو 6 مسکینوں پر نصف یا نصف قربانی کرے بکری۔ روزے کتنے ہیں؟ 3، اور مسکین کتنے ہیں؟ ہر مسکین کو نصف یا نصف قربانی، یہ کرنا۔ اور جب امن میں ہو، اور جس نے تمتع کیا عمرے کے ساتھ حج کی، 3 قسم کے حج ہیں، ایک افراد، ایک تمتع، ایک قران۔ افراد یہ ہوتا ہے کہ میقات سے صرف حج کہہ رہا ہوں۔ تمتع یہ ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھے، عمرے کے افعال سے فارغ ہو کر احرام سے نکل آئے، پھر یوم الترویہ 8ویں تاریخ کو لجہ کو حج کا احرام باندھے۔ اور قران اس کو کہتے ہیں کہ میقات سے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام۔ تو فرمایا جس نے تمتع کیا عمرے کا حج کی طرف، پر جو آسان ہے قربانی۔ مفرد حاجی پر قربانی لازم نہیں، مفرد حاجی پر قربانی لازم کرے تو ثواب ہے، لیکن متمتع اور قارن پر لازم ہے۔ اور یہ دم تشکر ہے، شکریہ کا دم ہے، خود بھی کھا سکتا ہے۔ تو فرمایا جو آسان قربانی ہوتا ہے، لیکن اگر قربانی نہیں پا سکتا تو 3 روزے ہی حج میں، 8واں روزے 8ویں تاریخ تک 3 روزے رکھ لے۔ وہ سب اذا رجعتم، ساتھ ہے جس وقت کہ تم لوٹو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی منع کرتے ہیں اذا رجعتم من افعال الحج ولو کنتم بمکہ تھا، افعال حج سے فارغ ہو جاؤ، مکے میں بھی رکھو۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رجعتم الی اوطانکم، اپنے وطنوں کو آؤ تو پھر رہے۔ یہ 10 روزے پورے ہوئے، 7 اور 3 10۔ ذالکہ کا مشار الی تمتع، فمن تمتع میں جو تمتع مصدر ہے اس کی طرف راجع۔ یہ تمتع اس کے لیے ہے کہ جس کا گھر مسجد حرام کے آس پاس ہے۔ بات تو طویل ہے، میں مختصراً کرتا ہوں غور سے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ مکے والے یہ تمتع نہیں کر سکتے۔ وبہ قال الطحاوی، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی بھی اسی کے قائل۔ امام عطا رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حرم والے تمتع نہیں کر سکتے، حرم والے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مکے سے مرحلتین 2 منزلوں کے اندر جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، ان سے باہر والے کر سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مواقیت کے اندر والے نہیں کر سکتے، مواقیت سے باہر والے کر سکتے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ مکے والے جو ہے وہ تمتع نہیں کرتے، وہ بھی قال الطحاوی۔ اور امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرم والے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکے کے 2 منزلوں کے اندر جو وہ تمتع نہیں کر سکتے، اور امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میقات کے اندر جو ہے تمتع نہیں کر سکتے۔ تو یہ آل حاضر مسجد الحرام کی یہ تفصیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلم ان اللہ شدید الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، پر جس نے لازم کیا ان مہینوں میں حج، فلا رفث اور زوئی نہ کرے، ولا فسوق، نافرمانی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو حج میں، اور جو بھی کرو گے خیر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور سفر خرچہ تزودو، زاد راہ لے جاؤ، پر بے شک بہترین کوشا تقوی، اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب، عقل مند۔ نہیں ہے تم پر کوئی حرج یہ کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے، پر جب لوٹو تم عرفات سے، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا عزت والی گھاٹی کے پاس، مشر گھاٹی پہاڑی عزت والی، اور ذکر کرو اس کا جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اگر تم اس سے پہلے البتہ گمراہ ہوں گے۔ پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے،
اور معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ پر جب پورے کر چکو تم اپنے مناسک حج، افعال حج کو، پر ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسے تم ذکر کرتے تھے اپنے آبا کا، جیسے بھی زیادہ سخت ذکر۔ بس لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دے دے دنیا میں، وما لہو، اور بھی اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی ایسا، اور ان میں وہ بھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ ان کے لیے ایسا ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے۔ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو زندگی کے دنوں میں، پر جس نے جلدی کی 2 دنوں میں پر کوئی گناہ نہیں اس پر، اور جس نے تاخیر کی پر کوئی گناہ اس پر نہیں۔ اس کے لیے ہے جو ڈرتا رہا، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، جان لو تم کہ بے شک تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو عجیبوں کا تعجب میں ڈالتی ہے تجھے قول ہو پاک اس کی دنیا کی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، وہ ہوا الد الخصام، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جس وقت پیٹ پھیرتا ہے، پھر کے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ اس میں فساد مچائے، اور تاکہ ہلاک کر دے کھیتی کو اور نسل کو، جانوروں کی نسل کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ اور جس وقت اس سے کہا جاتا ہے ڈر اللہ تعالیٰ سے، تو آخذت اور عزت ہو پکڑتے اس کا تکبر، بناوٹی عزت گناہ پر آمادہ کرتی ہے، گناہ پر، بس کافی اس کے لیے جہنم، اور البتہ برا ٹھکانا۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں بیچتے ہیں اپنی جانوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرتا ہے بندوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے داخل ہو جائے اسلام میں کافا پورے کے پورے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ بس اگر پھسل گئے تم بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئیں واضح دلیلیں، پر جان لو تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ سایوں میں بادل کے، اور فرشتے آئیں اور طے کیا جائے معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہی کام معاملات۔ حج کا ذکر پیچھے سے ہے، آگے بھی اسی کا ہے۔ کشاف والے لکھتے ہیں جہاں مضاف بات ہو، الحج اے وقت الحج، الحج اے وقت الحج، حج کیا وقت، اشہر معلومات، مہینے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ سے کچھ نہیں۔ شوال سے پہلے احرام باندھنا درست نہیں، احرام شوال میں باندھا جا سکتا ہے، تو احرام باندھنے کے بعد حج کے احکام آ گئے۔ پر جس نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا، احرام باندھ لیا، فلا رفث، رفث کے معنی جمع کے بھی کرتے ہیں، پوری چندکری نہ کرے، اور رفث کے معنی بے حجاب بات، بے شرمی کی بات جو بیوی خامد آپس میں کیا کرتے ہیں احرام کے بعد، وہ بے حجاب بات نہیں، ولا فسوق کا نافرمانی کی کوئی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہ ہو۔ اور وہاں ہم نے دیکھا مکے دوسرے کو مارتے ہیں، حضرت کو چوم کے بتا دوسرے موقع پر، یہ سب ممنوعات ہے۔ جو بھی تم کرو گے خیر اللہ اس کو جانتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ یمن کے کچھ لوگ حج پر روانہ ہوتے تھے اور اپنے ساتھ سفر خرچہ نہیں لے جاتے تھے، اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم متوکل۔ آگے جب بھوک تنگ کرتی تو لوگوں سے مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتزودوا، سفر خرچہ ساتھ لے جاؤ۔ بہترین زاد جو ہے سفر خرچہ تقوی عن السوال، سوال سے بچنا ہے، گھر سے لے جاؤ گے مانگنے کی نوبت نہ آئے گی۔ واتقون یا اولی الالباب، اولو کا لفظ یاد رکھنا، اولو کا لفظ زو کی جمع ہے من غیر لفظ ہی، اولو کس کی جمع ہے؟ زو کی من غیر لفظ، جیسے رکاب کا لفظ راحلتن کی جمع من غیر لفظ،
اور جیسے نساء، یہ نسوتن اور نساء، امرأتن کی جمع من غیر نفسی، اور الباب لبن کی جمع جس کے معنی عقل کے ہیں، اے عقل مندو مرشد۔ آگے بات، جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کرتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال پیش آیا کہ اب ہم تو حج کے لیے آئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، تو اس میں خرید فروخت کریں گے تو ہمارے اجر اور ثواب میں کمی نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصل مقصود تمہارا حج اور عمرہ ہے، خرید فروخت مقصود بذات تو نہیں ہے نا، یہ تو بہتر بات، کوئی حرج نہیں تم پر یہ کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، بیچنے سے فائدہ ہو، خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب وہ تو عرفات سے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، مشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی، اس کا نام ہے جبل قزح، آپ قندھاری اور زنا والی، ذکر والی نہ، وہ طرف قاری جانیں گے، وہ ہم پہلے کے لوگ ہیں، قاری بعد کو آئے۔ ہمارے دور میں ہم یوں پڑھاتے تھے، الف بے تے سے ہم نے یوں پڑھائے، آپ کہتے ہیں الف با تا سا، قرات کا فن، تو ہم پرانے لوگ ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ خدا کے معنی پہاڑی کے ہیں، وہ مزدلفہ میں پہاڑی، اس کے پاس جا کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ اب وہ پہاڑی صرف شہزادوں کے لیے خاص ہے، عربی شہزادوں کے لیے دوسرا کوئی دم نہیں مار سکتا۔ تو عرفات کی سب کا سب موقف ہے، الا بطن عرنا، بطن عرنا کے علاوہ سب عرفات میں پھنسا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں عرفات میں مسجد نمرہ ہے، اس کی دیوار قبلے کی طرف جو گرائی جائے تو وہ بطن عرنا میں پڑے، وہ بطن عرنا وہ حرم میں ہے، باقی عرفات ہل میں، وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھوٹے پولیس والے مارتے ہیں کہ مت بیٹھے۔ لوگ نادان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ساری جگہ میں نہیں بیٹھنے دیتے، حالانکہ وہ صحیح کرتے ہیں، وہاں ٹھہرنے سے حج میں خلل پیدا ہو۔ تو عرفات سب کا سب موقف ہے بطن عرنا کے علاوہ۔ مزدلفہ سب کا سب موقف ہے الا وادی محصر، بصیغہ اس میں فاعل، وہ وادی محصر ایک رقبہ ہے 540 ضلع کا، ارد گرد جنگلے بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں ابابیل نے ابرائے نے صباح الاشم کی ہاتھیوں پر کنکر برسائے تھے، ہے وہ مزدلفہ کا موقع ہی، لیکن اس میں نہیں تھے۔ تو اب مزدلفہ میں جہاں ٹھہرے وادی محصر کے بغیر ٹھہرے، تو مشعر الحرام سے مراد ہے جبل خدا، وہ اب وہاں عام لوگ نہیں ٹھہر سکتے۔ ذکر کرو اللہ کا جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِنَّهُ بے شک شان یہ تم پہلے اس کے ہمارے بیان سے پہلے گمراہ تھے، پھر وہ تو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، باقی لوگ عرفات جاتے تھے وہاں سے لوٹتے تھے، مکے والے عرفات نہیں جاتے تھے، یہ مزدلفہ سے لوٹ آتے تھے۔ وجہ یہ بیان کرتے تھے نحن قتیل اللہ، قتیل کے معنی پڑوسی، نحن قتیل بیت اللہ، ہم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ہم کیوں نکلے حرم سے؟ یہ لفظ ہے ترمذی میں، نحن قتیل اللہ، اے قتیل بیت اللہ، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ہاں حرم سے نہیں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا خود ساختہ قانون ہے، وہاں جاؤ جہاں لوگ گئے عرفات میں، وہاں سے لوٹو جب لوگ لوٹے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جب تم مناسک حج پورا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آبا کا ذکر کرتے۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا
کہ جب حج سے فارغ ہو جاتے تو کوئی مینا میں کھڑا ہو جاتا اور کوئی مکے میں آ کر کے اپنے باپ دادے کے قصیدے گاتا. یہ سبا ملکہ جو ہے وہ وہی قصیدے امر القیس کے طرفہ سے وہی ٹانگے ہوتے ہیں. تو جیسے اپنے باپ کا دادوں کا ذکر کرتے ہو اسی طرح ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ذکر رب کا ذکر ہے، باپ دادوں کا ذکر باپ دادوں کا ذکر. آنے بدعت نے سے استدلال کیا کہ اونچی اونچی ذکر کا. ہم نے ان کا رد کیا حکم ذکر بالجہر میں، ہم نے حوالے دیے کہ اس سے کثرت ذکر مراد ہے، جہر بالذکر مراد نہیں. حوالے وہاں دیکھیں. بس اب لوگوں میں کچھ وہی کہتے ربنا آتنا فی الدنیا، آتنا نصیبنا فی الدنیا. یہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے مفہوم. ربنا آتنا نصیبنا، ہمارا جو حصہ دینا دنیا میں دے، اور ان کے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں. اور ان میں کچھ وہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجعلنا منہم. وہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہوگا مما کسبوا کا واللہ خیر الحساب. آج کے احکام سے آگے بھی ان کا ذکر ہے. وذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں. یہ ہے رمی جمار. عید والے دن ایک جمرہ کی رمی ہوگی جو جمرہ عقبہ ہے. اخرا بھی کہتے ہیں اور عقبہ بھی کہتے ہیں، کبرا بھی کہتے ہیں، صرف ایک. اور یہ زوال سے پہلے سے. دوسرے تیسرے دن یہ 11ویں تاریخ کو 12ویں کو یہ زوال کے بعد. پہلے دن کی رمی زوال سے پہلے صرف ایک جمرے کی، اور دوسرے تیسرے دن 11ویں اور 12ویں کو زوال کے بعد اس کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات میں. پر جس نے جلدی کی 2 دنوں میں کوئی حرج نہیں، یعنی 11ویں کو اور 12ویں کو رمی کر کے وہاں سے چلا گیا، 13ویں کے لیے نہیں ٹھہرا، گنجائش ہے. ومن تاخرا، جس نے تاخیر کی 13ویں تاریخ کی رمی کے لیے فرائض مال ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ حکم اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ. رب سبق الغایات فی نفس الآیات، تفسیر کبیر، ابو سعود، بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط کیا. پہلے 2 قسم کے آدمیوں کا ذکر تھا. ایک وہ تھے فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. آگے ایسے ہی ایک شخص کا ذکر ہے جو اس مد کا. وہ کون تھا؟ کہتے ہیں اخنس ابن شریق اس کا نام تھا. اخنس ابن شریق، آنکھ اندھاری، منافق تھا. خلو اللسان، بڑی میٹھی زبان. وہ آپ کی مجلس میں آتا، آ کر کے کہتا حضرت ہمارے جیسا بھی کوئی سعادت مند ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے پاس کو حضرت آپ کو دیکھ کر کے دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں منور ہوتی. حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہی تو جنت دوزخ نظر آتی. آپ کی مجلس میں ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے. جب آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں تو ایسے جیسے مچھلی کو بعد پانی سے نکالتے ہیں. خدا کی قسم حضرت بڑے خوش قسمت ہیں. آپ اس کی باتوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بڑا مخلص ہے، بڑا شہدائی اور بڑا فدائی. اور یہ جا کر کے کیا کرتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصلیں کاٹ کر کے جہاں جمع کی ہوتی آگ لگا کر ان کے جانوروں کی ٹانگیں کاٹ. کسی غریب نے کہا کہ یہ کیا کارروائی ہے؟ تو اس کو گھور کے پڑا کہ تم مانے لگتے روکنے کی کروں گا. جاؤں کہ غریب کو کون سمجھتا، اس کی بات کا تو اثر ہی نہیں ہوتا. تو اس کا ذکر ہے. وہ من الناس سے لوگوں میں وہ بھی ہے. تاجب میں ڈالتی ہے تو یہ بات ہوتی دنیا کی زندگی میں اخنس ابن شریق منافق.
اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں دل خدا گواہ ہے اللہ کی قسم بس کیا کہیں وہ الگ دل کے سام سب سے جھگڑالو ہے جب پیٹ پھیر کر کے جاتا ہے کوشش کرتا ہے زمین میں فساد مچانے کی اور وہ نکل ہر سب نسل حیوانوں کی نسل کو تباہ کرتا ہے اور کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے واللہ لا یحب الفساد اور جب اس سے کہا گیا اللہ سے ڈر آخا کا تو عزت ہو وہ باہر کیا اس کو تکبر وہ بناوٹی عزت وہ بھارتی گناہ پر کروں گا تو کون ہوتا ہے روکنے والا بس اس کے لیے کافی ہے جہنم والا بیسل دیا رب دوسری بات میں وہ لوگ بھی تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً آخرت حسنہ اب اس مد کے ایک بزرگ کا ذکر تفسیر ابن جریر طبری البحر المحیط معالم التنزیل خازن ابن کثیر روح المعانی تمام تفسیروں میں ان کا نام لیا ہے صہیب رومی یہ رومی نہ تھے بخاری کی روایت میں ہے نمری تھے نمری یہ بنو نمرہ قبیلہ من قبائل العرب یہ چھوٹے بچے بڑے خوبصورت بڑے حسین ظالم اٹھا کر لے گئے اور روم میں ان کو بیچ دیا وہیں پلے اس لیے ان کو رومی کہا جانے لگا ورنہ بخاری میں موجود ہے کہ نمری تھے نمر قبیلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے تو چند دنوں کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارادہ کر چکے کہ میں بھی جاتا ہوں اتفاق کی بات تھی آدمی ساتھ اور کوئی نہ تھا اکیلے ان کے جانے کا جب پتہ چلا تو ان کی رقم دینی تھی ایک مشرک نے قیلا امیہ وقیلا ابئی وقیلا عقبہ نبی محض وقیلا غیر ذالک یہ سب باتیں آپ کو ملی اس نے ان کی رقم دینی تھی کافر نے اس نے خیال کیا کہ صہیب اگر قتل ہو جائے تو مجھ سے کون رقم مانگے گا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری تو اس لیے اس کو قتل کروا دینا چاہیے کہ مجھ سے یہ رقم نہ مانگے زندہ رہا تو کسی نہ کسی وقت تو مانگے خود اقدام نہیں کر سکتا تھا پتا تھا بڑے غضب کا تیر انداز ہے صہیب رضی اللہ تعالی یہ جس وقت چل پڑے اس نے لوگوں کو ابھارا او قریشیوں اور تمہاری غیرت کہاں گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ سے نکل گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہاتھ سے نکل گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہاتھ سے نکل گئے اب یہ غلام بھی بھاگ رہا ہے تو مجھ کے لیے بھی نہیں ہو ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے زنا کی طرف لے کے چلتا ہے